پھر ہے اطاعت رسول، جو حضور کی فرما برداری نہیں کرتا۔ نبی پاک نے فرمایا جو میرا ہوگا وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ تو حضور آپ کا کون ہے؟ فرمایا جو میری مانے وہ میرا ہے۔ جو میری مانے، بول کے بتائیے، ہم کس کے غلام ہیں؟ بات کس کی مانتے ہیں؟ بھئی غلام کی اپنی مرضی نہیں ہوتی، اس کی اپنی مرضی نہیں ہوتی، اس کی اپنی چاہت نہیں ہوتی، مرضی وہ جو اس کے آقا کی۔ اگر نبی پاک کے غلام ہیں تو رنگ روپ نبی پاک جیسا ہونا چاہیے، اٹھنا بیٹھنا رسول پاک جیسا ہونا چاہیے۔ اور کس طرح کا ہونا چاہیے؟ لو سنو ایک حدیث، یہ بخاری ہے اور دیگر کتب میں بھی موجود ہے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق نبی پاک کو لے کے آئے نا یہاں مدینہ طیبہ، تو مدینہ کے سارے لوگوں نے نبی پاک کی زیارت نہیں کی تھی، کچھ نے دیکھا تھا کچھ نے نہیں دیکھا۔ جب یہاں لے کے آئے جناب صدیق اکبر تو کہتے ایک درخت کے نیچے دونوں بیٹھ گئے۔ اب حال یہ تھا کہ جس طرح کے کپڑے حضور کے تھے جناب صدیق اکبر کے بھی اسی طرح کے تھے، جس طرح کا لباس حضور نے استعمال کیا اسی طرح، اور جس طرح کا امامہ جناب محبوب نے باندھا ویسا ہی جناب صدیق اکبر نے۔ اور صحابہ کہتے ہیں اگر امامے کا ایک پیچ کہیں سے حضور کا ڈھیلا تھا نا تو جناب صدیق اکبر کا بھی ڈھیلا تھا۔ اس طرح ہر چیز رنگی ہوئی تھی حضور کے رنگ میں، کچا رنگ للاری والا اے جڑا چڑھدا لیندا رہندا، عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لیندا۔ تو کہتے ہیں وہ ساری کیفیات وہی تھی۔ اب مدینے کے جن لوگوں نے دیکھا نہیں تھا نا، کچھ لوگ تو نبی پاک سے سلام لیتے، ہاتھ چومتے بیٹھ جاتے، اور کچھ حضور کے پاس ہی نہ آتے، جناب صدیق اکبر کے ہاتھ چوم کے بیٹھ جاتے۔ حضرت صدیق اکبر سمجھ گئے کہ لوگوں کو دھوکہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے پتہ کیا کیا؟ ایک چادر لی، موسم تھا گرمی کا اور دھوپ نکلی ہوئی تھی، اگرچہ سائے میں بیٹھے تھے پھر بھی حضرت صدیق اکبر نے نبی پاک کے اوپر سایہ کر دیا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے جو سایہ کرنے والا ہے وہ غلام ہے، اور جس پر سایہ کیا جا رہا ہے وہ آقا ہے، وہ آقا ہے۔ سایہ کر دیا جناب، اب لوگوں کو پتہ چلا۔ ہمارے علماء کہتے ہیں اس قدر زیادہ جناب صدیق اکبر نے اپنے آپ کو حضور کے رنگ میں رنگا تھا کہ کوئی پہچان نہیں سکتا۔ یہاں تو بھائی یورپ کے ممالک میں مسلمان حکمران کھڑے ہوتے ہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا مسلمان کون سا ہے عیسائی کون سا ہے۔ جس طرح کی پینٹیں ان کی ہیں اسی طرح کی ان کی ہیں، جس طرح کے چہرے ان کے ہیں اسی طرح کے ان کے۔ مسلمان کی انفرادیت ہے، اس کا رنگ روپ بتاتا ہے کہ یہ رسول پاک کا ماننے والا ہے۔ اب یہاں ایک بات اور میں کر جاؤں، لطیف بات ہے۔ یہاں بزرگ فرماتے ہیں وہ چند منٹوں کے لیے سایہ کیا تھا جناب صدیق اکبر نے نبی پاک کے اوپر، چند منٹوں کے لیے، تو حضور نے اس کا صلہ یہ دیا ہے کہ قیامت تک حضرت صدیق اکبر کی قبر پہ اپنے گنبد کا سایہ کر دیا ہے، قیامت تک کے لیے سایہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائیں، اپنے گھروں میں معاشرے میں حضور کا طریقہ لاگو کریں۔ اور حضور کا حق ہے، امت پر حق ہے نبی پاک کا کہ امت ہر چیز سے بڑھ کر اپنے رسول سے محبت کرے، ہر چیز سے۔ ہاں، بیٹا زیادہ پیارا نہیں ہونا چاہیے، نبی پاک زیادہ پیارے ہونے چاہیے۔ مال زیادہ پیارا نہیں ہونا چاہیے، حضور زیادہ پیارے ہونے چاہیے۔ ہر چیز سے بڑھ کر حضور سے محبت کرے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہارون رشید کے بیٹے نے کدو پکڑا ہوا تھا، کدو کے ساتھ تھوڑی سی ٹہنی ہوتی ہے، تو وہ یوں کدو کو گھما رہا تھا۔ اس نزاکت کو سمجھیں۔ لوگ کہتے ہیں مولوی شور کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، نبی پاک کے ساتھ امت کا رشتہ نازوں کی بڑا ہے، اس نزاکت کو سمجھا کریں۔ کدو پکڑا ہوا تھا تو کدو کے ساتھ ٹہنی تھی تو بچہ گھما رہا تھا۔ امام مالک اٹھ کے گئے اور ہارون رشید کے بیٹے سے کہنے لگے بیٹے یہ کدو نہیں، یہ کھانا نبی پاک کی سنت بھی ہے، اور کدو شریف حضور کو پسند بھی بڑا تھا، اس طرح کار، اس کو نہ گھما، کوئی اور سبزی ہوتی تو میں تجھے نہ کہتا۔ وہ بچہ تھا نا جوان، اس نے توجہ ہی نہ کی، تھوڑا آگے جا کے تو پھر گھمانے لگا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہارون رشید کے پاس گئے، کہنے لگے تیرے بیٹے کو 2 دفعہ سمجھایا ہے کہ ہمیں ہر چیز سے بڑھ کر حضور سے پیار ہے، اور یہ کدو نبی پاک کی پسند ہے، اس کو میں نے 2 دفعہ سمجھایا، پھر بھی کدو کو گھما رہا ہے، اب اس پر حد لگے گی، اسے جرمانہ ہوگا۔ تو ہارون رشید نے بیٹا نہیں دیکھا، رسول اللہ کا پیار دیکھا۔ کہنے لگے حضور کیا حد ہے؟ فرمایا اسے باندھو ستون کے ساتھ اور اسے 20 کوڑے مارو، اس پر کوڑے برسائے جائیں۔ اس نے اس کدو کے بارے میں وہ رویہ اختیار کیا جو نبی پاک کا پسندیدہ تھا۔